السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرعون کے دریا نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے تو ایسی جگہ پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اپنی پوری زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی، اس لیے وہ لوگ بتوں پرستی کے عادی ہو چکے تھے۔ وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کر دیں جس کے ہم پوجا کریں گے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسے بلا بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کتنے جاہل لوگ ہو۔ یہ بت پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور سب سے بیہودہ کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے۔ بھلا یاد کرو تو تم لوگ فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اللہ تعالیٰ سبحانہ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی۔ تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس پر تم پر احسان کیے ہیں، اور اس پروردگار کو بھول گئے جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گڑھے سے نکال کے خوش بختی کی منزل تک پہنچایا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل اپنے ارادے سے باز آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو توریت یعنی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اس سے سونا چاندی ڈلنے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو ان کے جانے کے بعد 30 دن بعد سامری نے اپنے بنے اسرائیل سے تمام زیورات جمع کیے۔ قبیلیوں نے اس کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے، یا بنی اسرائیل نے اپنے عید کے دن قبیلیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاک کرنے کے بعد واپسی صورت نہ رہی تھی تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے۔ سامری چون آ کے سونا ڈھلنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس کی تمام سونا چاندی ڈھال کر اس نے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ نیز سامری کے پاس وہ مٹی موجود تھی جو اس نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی خاک سے اس بچڑے میں ڈال دی، اور اس کا اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سونے کا ہی بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شعبدہ اور خلاف عادت امر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ چنانچہ ان کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کی پٹی پڑھائی تو اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقایا سب نے اس بچڑے کو پوجا کی۔ آج بھی مشرک بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے شعبدے دکھا دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی لگانے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہے۔ جو لوگ اتنے بیوقوف اور کم عقل ہیں کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے اور نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جاننے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر، مالک، علیم و خیبر اور ہادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارا پروردگار رحمان ہے، یہ بچہ تمہارا پروردگار نہیں ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی کہ مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اپنے اس برے عمل پر قائم رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب ذوالجلال کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ سامری نے ان قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔
آپ کا غصہ سامری قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا اور باقی لوگوں کے رکنے میں پوری قوم نہ کی، کوشش ہی نہ کہ تم لوگوں کو جلد بازی کی، حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، کہ تم جو بھی لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایسی بدترین مصیبت میں مبتلا ہونا نہایت ہی شاہ گزرا تھا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے، ان کو واعظ نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈال دے، تو تم مجھ پر دشمنوں کے ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر لیا، بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحیم غفور ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کی نشانی قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر پھر اپنے بنائے بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی نفسانی خواہش کو وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس بات کا صاحبت محرم نہیں ہے۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو چلا جا، بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے، اس کی تجویز کے خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کے بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے چلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ چنانچہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچا پھرتا کہ کوئی بھی نہ چھوئے، اور نہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزر رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں 6 آدمی چنے تو 2 بڑھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہی رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رہ جانے والوں کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کا لب حضرت یشوع رہ گئے کہ کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے داخل ہو گئے اور سب نے سجدے کیے۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کو کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور نہ کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنے جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنایا، اس کی تصدیق ہم پر اس وقت تک نہیں کریں گے
جب تک اللہ تعالیٰ کا اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے لے لیا اور تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہے تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کہ تو نے ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمایا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، یہ تو سب سے بہترین بخشش کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو عنقریب اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا، جو پرہیزگار ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واپسی بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کی سفارش کرنے کی ایک مثال ہے، اور بنی کی سفارش حق ثابت ہے، اس سے دنیا دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے سفارش فرمائی جو ان کے کام آئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔